تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کا، شانوں کا، بلندیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ امت مسلمہ نے اور امت کے مفسرین نے، علماء نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر عظمت پر، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہر شان پر تفصیل سے کلام فرمایا۔ ہمارے بزرگوں نے سید عالم علیہ السلام کی عظمتوں کو کھول کھول کر امت کو سنایا اور بتایا، لیکن پھر بھی بہت سارے پہلو تشنا ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا امت تک حضور سید عالم علیہ السلام کی عظمتوں کو پہنچایا جاتا رہے گا اور لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ پھر فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اس کے اذن کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ دنیا کے اندر انسان میں جو چیز اسے رغبت دیتی ہے، جو اس کو عمل پر ابھارتی ہے، وہ اس کا عقیدہ اور اس کی سوچ ہوتی ہے۔ انسان کے جو افکار ہوتے ہیں نا، جو اس کی سوچیں ہوتی ہیں، وہ اس کے عمل کو مرتب کرتی ہیں۔ انسان کا جس طرح کا نظریہ ہوتا ہے، پھر وہ زندگی میں عمل بھی اسی طرح کے کرتا ہے، لوگوں کے بیچ رہ کے وہ وقت بھی اسی طرح ہی گزارتا ہے۔ قریش مکہ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو پہلے کے لوگ تھے، ان کے افکار بہت ساری خرابیوں کا شکار ہو گئے تھے، فکری کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں، مختلف قسم کی اوہام پرستی کا وہ شکار تھے، توہمات میں الجھ گئے تھے۔ حج کا موقع آیا ہے تو اب انہوں نے قبولیت کا یہ نظریہ گھڑ لیا ہے کہ ننگے ہو کے معاذ اللہ طواف کریں گے بیت اللہ کا۔ قربانی کا موقع آیا ہے تو جانوروں کا خون دیواروں کے ساتھ لگائیں گے خانہ کعبہ کی۔ اور قرآن حکیم ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے کہ جب حج کر کے لوٹتے ہیں تو اب دروازوں سے نہیں گزرنا، اب ہم نے کوئی اور رستے پھلانگ کے گھروں میں آنا ہے، اس لیے کہ ہم نیک ہو کے آئیں۔ تو مختلف قسم کی توہمات انہوں نے گڑھ لی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی، انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی۔ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ یہودیوں نے جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ تو افکار کے اندر جب انسان کے بہت زیادہ خرابیاں آ جاتی ہیں، یعنی ایک آدمی کا ذہن بن گیا نا سارے لوگ چور ہی ہیں، تو پھر کسی سے دوستی کرنا، کسی کے ساتھ چلنا، وقت گزارنا اس کے لیے دشوار ہی نہیں محال بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان محسوس کرنے لگتا ہے نا کہ یار نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ میرے رسول کریم کی امت ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو امت میں خیر ہے، ہمیں خیر کو تلاش کرنا چاہیے۔ پھر انسان آہستہ آہستہ نرم ہونے لگتا ہے، لوگوں کو گنجائش دینے لگتا ہے، اور ان کی باتوں کو، ان کی کمزوریوں پر وہ استدلال کرتا ہے کہ یہاں کمزور پڑ گئے ہوں گے، یہاں یہ مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں افکار میں اگر حسن رہے، تازگی رہے، خوبصورتی رہے۔ اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعتدال کا رستہ چھوڑ جاتے ہیں۔ صوفیاء کی جماعت میں جب سے ملنگوں نے قدم رکھا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں نہیں پتہ بات معرفت کی ہے، تو ان لوگوں نے بھی خرابی پیدا کر دی۔ پھر اس کا نقصان یہ ہوا کہ کچھ دانشوروں نے، شعراء نے، سیاستدانوں نے معاذ اللہ یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ جو جس کو بھی پکارتا ہے کسی نہ کسی روپ میں اللہ کو ہی پکارتا ہے۔ افکار میلے کر دیے۔ بھئی اگر
جس کو بھی جو پکارا جا رہا تھا تو وہ معاذ اللہ اللہ کو ہی پکارا جا رہا تھا، جس کے سامنے جو جھکتا تھا تو کوئی نہ کوئی اس کے ہاں توحید پائی ہی جاتی تھی، تو پھر اللہ کے رسول بتوں کے خلاف کیوں جہاد کرتے رہے؟ پھر لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہوا؟ تو ایک تو وہ طبقہ آیا، پھر ایک الحاد اور بے دینی کا رویہ کچھ لوگوں نے یہ بھی اختیار کیا کہ معاذ اللہ انہوں نے مسبب الاسباب کی بجائے لوگوں کو اسباب پر زیادہ توکل کرنے کا معاذ اللہ درس دیا، دعاؤں سے کام نہیں چلتا، خالی نعروں سے بات نہیں بنتی۔ اس کو یہاں تک لے گئے کہ اگر آج انہیں حضور کا کوئی معجزہ بتایا جائے، کسی کرامت کی بات کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کسی انہونی ایسی بات میں جس میں خالصتاً قدرت الہی کا دخل ہو، تو ان لوگوں کے لیے ماننا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے زور ہی اس بات پہ دے دیا ہے۔ تو ان سارے رویوں کے اندر ہمیں پھر پلٹ کر انہی تعلیمات کی طرف توجہ کرنی ہوگی جو مدینے والے محبوب نے ہمیں عطا فرمائی، جو حضور نے عقائد اور نظریات کا حسن ہمیں عطا فرمایا۔ یہ میرا دور گھبرائے ہوئے لوگوں کا دور ہے، پریشان لوگوں کا دور ہے۔ ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد 65% تک پہنچ گئی ہے۔ اس قدر زیادہ لوگ ڈرے ہوئے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جو غریب ہو گیا وہ جانتا ہے شاید کبھی بھی میرا ہاتھ نہیں پڑے گا، جو بیمار ہو گیا وہ سمجھتا ہے کہ شاید کبھی تندرست نہیں ہوگا۔ تو کمزوری آ گئی اور تیزی کے ساتھ آئی۔ ٹی وی پہ بیٹھے لوگوں نے بھی کمزور کیا۔ پھر ایک تعویذ دھاگے والے تھے، انہوں نے بھی کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے۔ وہ بھئی کنے کیتا ہے؟ کہندا ہے دا مینوں حکم ہی نہیں، مینوں تے شرارت دا حکم سی وہ میں کر چھڑی، تینوں کسی نے کچھ ہے۔ اب تو سوچتا رہ، جتنے تیرے دشمن ہیں تو ان کی لسٹ بنا لے۔ تو شرارتیں ہوئیں، لوگ کمزور ہوئے، افکار کے اندر کمزوری آئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو طاقتور کرتے، توکل کا درس دیتے، توحید باری تعالیٰ کے ستھرے جذبے حضور اپنے غلاموں کو عطا فرماتے، ان کی فکری حضور تربیت فرماتے، فکری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں موجود ہیں، ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کفار جو گرفتار کرنے والے تھے، پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ غار ثور کے دروازے تک آ گئے۔ جس طرح ڈاکٹر بول دیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ اب جناب مشکل ہے، اگلے ہفتے آپ چلے جائیں گے، تو وہ جو کمزور لوگ ہیں انہوں نے اگلے ہفتے کیا جانا ہوتا ہے، وہ جب ڈاکٹر بتاتا ہے اسی وقت ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگلا ہفتہ تو لیٹ ہے، اسی وقت ہی سمیٹ لیتے ہیں سامان سفر۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے، ڈاکٹر نے کہا کہ جناب آپ کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ آپ بہت جلدی چلے جائیں گے، تو انہوں نے کہا جناب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، پر ہونا تو وہ ہے جو میرا رب کریم چاہے گا۔ یہ وہ جذبات ہیں جو ہمیں رسول کریم علیہ السلام نے عطا فرمائے۔ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور غار ثور میں موجود ہے۔ کفار جو گرفتار کرنے والے ہیں وہ دروازے تک آ گئے، بالکل دروازے تک۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر تھوڑا سا گھبرائے، اپنے لیے نہیں، ذات مصطفیٰ کے لیے گھبرائے، کہیں حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، تھوڑا گھبرائے۔ یا رسول اللہ وہ تو قریب آ گئے، اور اگر انہوں نے پیروں کی جانب جھک کر دیکھا تو وہ تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ بالکل سرانے پہنچ گئے، یہ آ گئے، کھڑے ہو گئے، اور درمیان میں پردہ کیا ہے؟ مکڑی کا جالا، اور مکڑی کا جالا پھونک سے بھی اڑ جاتا ہے، تو مکڑی کا جالا بیچ میں۔ حضور وہ تو پہنچ گئے، ذرا جھک کر کے دیکھیں گے تو وہ تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ اب یہ وقت تربیت ہے، اور وہ تربیت جو محبوب نے اپنے اس عظیم صحابی کی فرمائی، اس تربیت کو میرے رب کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ فرمایا محبوب نے، فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے جب انسان کو گھیر لیتی ہیں مشکلات چاروں جانب سے، اور جو بھی آتا ہے وہ اسے مایوس ہی کرتا ہے، لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ کہا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا، کیوں؟ ہماری فوجیں آ کے انہیں پکڑ لیں گی، یا اندر ہمارے پاس کوئی ایسا اسلحہ موجود ہے کہ ہم ان پر چھوڑ دیں گے تو یہ مر جائیں گے۔ لا تحزن، ابو بکر گھبرائیے مت۔ کیوں نہ گھبرائیے؟ اس لیے کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
جن کے ساتھ رب ہو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے. انہیں گھبرانا، یہ جو مصلے کی قوت ہوتی ہے، یہ دعا کی طاقت ہوتی ہے، دعا صلاح المومن، یہ جو قوت ہوتی ہے انسان کے پاس، یہ جو اس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے کہ آج رات منا لوں گا میرا رب کرم فرما دے گا، یہ جو اس کے پاس قوت ہوتی ہے یہ اسے کمزور نہیں پڑنے دیتی، اسے طاقتور رکھتی. تو حضور نے افکار کے اندر یہ حسن پیدا کیا، لوگوں کو بتلایا کہ بجائے اس کے کہ تم کوئی چور رستہ تلاش کرو، کوئی سیاست کرنے کی کوشش کرو، تم کوئی ایسی راہ اختیار کرو جو تمہیں محسوس ہو کہ درست نہیں ہے، اس رستے نہ چلو، بلکہ تم اپنے رب کو منانے والے رستے پہ چلو. اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا، سیٹھوں، نوابوں، چودھریوں، چاپلوسی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں فرمائے گا. فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرنا، جلدی یا دیر سے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا. تربیت فرمائی. ہم لوگوں نے تیزی سے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے، توجہ کا مرکز دنیا دار. وہ اکبر الہآبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی. اب بھی نہ لوگ درخواستیں جمع کراتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے. تو بھائی ایک تو یہ کہ توحید باری تعالیٰ کے بارے میں اصل نظریات، افکار کا حسن، پاکیزگی، اور آپ کا اپنے رب کی جانب پورا توجہ کرنا. ہمارے ہاں اب تو خیر کرامتیں فیس بک پہ آتی ہیں اور لوگ اس کا سوال بھی بڑا تگڑا کر کے کرتے ہیں.